السلام علیکم۔ سرچ آف ریئلٹی چینل میں خوش آمدید۔ مسلمانوں میں فلسطین اور شہر قدس کے ممتاز مقام و مرتبہ کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شہر قدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کو مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں 5 مرتبہ لفظ بارکنا یعنی ہم نے برکت نازل فرمائی استعمال ہوا ہے، اور 5 مرتبہ یہ لفظ شہر قدس سے متعلق ہے۔ یہ آیتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ جس کے آس پاس ہم نے برکت نازل کی ہے، ہم ان یعنی ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین لے گئے جہاں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت نازل کی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کے مشرق و مغرب کے اس حصہ کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دیں جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی ہیں جہاں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان گاؤں کے درمیان ظاہری گاؤں بنا دیے جہاں ہم نے برکت نازل کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کی بعثت کی سرزمین ہونے کی وجہ سے شہر قدس اور فلسطین بابرکت سرزمین ہے۔ یہ سرزمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرزمین شام میں کیا ہی بھلائی ہے، سرزمین شام میں کیا ہی بھلائی ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس کی یہ خصوصیت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے اسی سرزمین پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں بہت سے انبیاء آرام فرما ہیں، ان میں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کی قبر الخلیل شہر میں مشہور و معروف ہے۔ بعض انبیاء نے اپنے جسد مبارک کو وہیں دفن کرنے کی وصیت کی تھی، اور بعض انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس سرزمین سے قریب کہیں ان کی تدفین ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سرزمین سے قریب دفن ہونے کی دعا ہے، وہ اس کی فضیلت اور اس میں مدفون انبیاء کرام کی عظمت کی وجہ سے تھی۔ اسی سرزمین پر محشر کا میدان ہوگا، یہیں سے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں شہر قدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ محشر اور دوبارہ اٹھائے جانے کی سرزمین ہوگی، اسی طرح یہ حساب و کتاب والی سرزمین ہے۔ ابو عبداللہ منہاجی فرماتے ہیں، قیامت کے دن شہر قدس میں میزان قائم کیا جائے گا، اور اسرافیل شہر قدس میں سور پھونکیں گے، اور لوگ شہر قدس ہی سے جنت اور جہنم میں تقسیم ہو جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حساب کتاب شہر قدس میں ہوگا۔ نماز فرض ہونے کے بعد سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے تک مسلمان 6 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آیت تحویل قبلہ نازل ہوئی تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جانے لگا۔ اسلام میں 3 شہر بڑے مقدس و معظم ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شہر قدس یعنی فلسطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد نبوی کا۔ اسلام نے مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے بقدر، مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کے بقدر، اور مسجد اقصیٰ میں
500 نمازوں کے بقدر قرار دیا ہے۔ اسلام میں اسراء اور معراج کے واقعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی میں نماز فرض کی گئی۔ اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس میں بہت سے اسرار و معانی پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم بنی اسرائیل سے اس نئی امت اور نئے پیغام میں دینی قیادت کی منتقلی ہے۔ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم نے بھی واقعہ اسراء اور معراج کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے اطراف میں ہم نے برکت نازل کی ہے۔ واقعہ اسراء و معراج کی اس دین کے متبعین کے دلوں میں بڑی عظمت اور احترام ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے روحانی ربط و تعلق پر دلالت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کہتے ہیں، مسجد حرام کا مسجد اقصیٰ سے تعلق ایک شرف کا دوسرے شرف سے تعلق ہے۔ تاریخ کے طویل زمانوں تک مسجد اقصیٰ رسولوں کا گہوارہ اور مرکز رہا ہے اور نبوت و بعثت کی جگہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں علامتوں سے آزادی کے قافلوں کا چلنا اور ان دونوں مسجدوں سے ایمان کی ٹکڑیوں کا نکلنا ضروری ہے، تاکہ گمراہ دنیا اور سرگرداں انسانیت ایمانی نور اور اسلامی پیغام کے ذریعہ ہدایت حاصل کرے اور راہ راست پر آ جائے۔ بہت سی احادیث کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سرزمین جنگوں کا میدان بنے گی اور وہاں رہنے والا اللہ کے راستہ کا مجاہد اور محافظ ہوگا۔ امام طبری نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل شام، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے غلام اور باندیاں سب جزیرۃ العرب کے کنارے تک اللہ کے راستے کے محافظ ہیں۔ جو کوئی اس علاقہ کے کسی بھی شہر میں سکونت اختیار کر لے، وہ اللہ کے راستہ کا محافظ ہے، اور جو کوئی کسی سرحد پر سکونت اختیار کرے وہ مجاہد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زمانہ میں میری امت کا ایک گروہ حق کا طرفدار اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال میں رہیں گے۔ سوال کیا گیا، اے رسول اللہ، وہ کہاں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر قدس اور اطراف شہر قدس میں۔ سرزمین فلسطین انبیاء اور صالحین کی پناہ گاہ شمار کی جاتی ہے، جو آزمائشوں اور فتنوں میں شدت پیدا ہونے کی صورت میں اس کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پناہ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے جب عراق میں دین کی دعوت اور تبلیغ دشوار ہونے لگی تو ہجرت کر کے یہیں آئے۔ فرعون اور اس کے لشکر کی ظلم و زیادتی جب حد سے بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر قدس کا رخ کیا۔ اس سرزمین کا یہی امتیاز رہا ہے۔ سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بنیادی مرکز گھر شام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا قرآن میرے تکیہ کے نیچے سے چھین لیا گیا۔ پھر میں نے آگے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نور اس کو شام کی طرف لے جاتا ہے۔ سن لو، جب فتنے عام ہو جائیں تو ایمان شام میں رہے گا۔ شہداء کے خون سے کوئی اسلامی سرزمین اتنی سیراب نہیں ہوئی ہے جتنی سرزمین اسراء اور معراج فلسطین ہوئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت میں ابتدائی حملوں کے وقت سے ہی فلسطین کی سرزمین پاکیزہ خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ اجنادین، فحل اور کیساریہ کی جنگوں میں صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی، اور نور الدین زنگی، ان کی اولاد، اور صلاح الدین ایوبی اور ان کے اہل خاندان کی قیادت میں فلسطینی سرزمین سے صلیبیوں کو پاک کرنے والی جنگوں میں اللہ کے راستہ میں ہزاروں پاک طینت روحوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
اور عین جالوت میں تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کا پاکیزہ خون بہا ہے۔ اس صدی کی آخری 4 دہائیوں سے فلسطین میں مسلسل خون بہہ رہا ہے اور شہداء کے قافلے اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے جس میں ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ ہم میں اور عائشہ میں انصاف سے کام لیں، اور اس واقعہ کے اندر اور کیا کیا ہوا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔